السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ کل کا جو ہمارا سبق تھا وہ تختی نمبر 4 کے متعلق تھا، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے تختی نمبر 5 کے بارے میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 تنوین ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تو 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے تنوین کسے کہتے ہیں، وہ تو پتہ چل گیا کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو تنوین کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے حرکات کو پڑھتے ہیں، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکے، نرمی سے ادا کریں گے، مجہول بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ معروف پڑھیں گے، یعنی نرمی سے پڑھیں گے۔ اور تنوین میں کیا کرتے ہیں؟ تنوین میں غنہ کرتے ہیں، اور غنہ کس چیز کا نام ہے؟ غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ تنوین میں غنہ کرتے ہیں اور غنہ نام ہے ناک میں آواز چھپانے کا۔ اور غنہ کتنی الف کی مقدار کیا جائے گا؟ تو غنہ 1 الف کی مقدار کریں گے۔ غنہ کتنی الف کی مقدار کریں گے؟ 1 الف کی مقدار کریں گے۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلا لفظ ہے وہ میم والا لفظ ہے، جو میم الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو خوب سمجھ لیں کہ تنوین میں الف کی ہجے نہیں ہوتے، صرف لفظ کی ہجے ہوگی، یعنی جس کے اوپر تنوین ڈلی ہے۔ اب میم کے ساتھ الف بھی لگا ہے، میم الف زبر ما، اس طرح لکھا ہوا ہے۔ میم الف یعنی ایک ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن ہم الف کی ہجے نہیں کریں گے۔ یہ تنوین کا قاعدہ ہے کہ تنوین کی جب بھی ہجے ہوگی کہ جس لفظ پر تنوین ہے صرف اسی کی ہجے ہوگی۔ تو میم کی صرف ہجے ہوگی، میم الف 2 زبر من۔ یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ اس کو اس طرح پڑھیں گے، میم 2 زبر من۔ غنہ 1 الف کی مقدار ہوگی، غنہ ناک میں آواز چھپانے کا نام ہے۔ دوبارہ سن لیں، میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من۔ پھر اس کو پہلے ہجے کر کے پڑھیں، پھر اس کے بعد بغیر ہجے کے پڑھیں، من، من، من۔ ہجے کرتے ہوئے بھی غنہ 1 الف کی مقدار کریں گے، اور جب اس کو بغیر ہجے کے پڑھیں گے یعنی راوا میں، تب بھی اس کو 1 الف کی مقدار پڑھیں گے۔ اسی طرح اس میں دال اور ذال، یہ 2 لفظ یا کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ دال کے ساتھ یا ہے اور ذال کے ساتھ بھی یا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دال اس کی ہجے اس طرح کریں، دال یا 2 زبر دن، نہیں، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ صرف دال کی ہجے کریں گے، دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن۔ پھر اس کو پہلے ہجے سے پڑھیں، پھر بغیر ہجے کے دن، دن، دن۔ اسی طرح دال کے ساتھ بھی یا لگے، دال یا 2 زبر زن، یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ دال 2 زبر زن، دال 2 زیر زن، دال 2 پیش زن۔ پھر اس پہلے ہجے کر کے پڑھیں، پھر اس کے بعد بغیر ہجے کے پڑھیں، زن، زن، زن۔ جب را کی ہجے کریں گے تو پہلے تختی نمبر 4 میں نے بتایا تھا، را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، چاہے اس کے اوپر 2 زبر ہو یا صرف زبر ہو، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر چاہے 1 زبر ہو یا 2 زبر ہو، 2 پیش ہو یا 1 پیش ہو، دونوں صورتوں میں را کو موٹا پڑھیں گے۔ اور جب زیر ہو، چاہے وہ 1 زیر ہو یا 2 زیر ہو، باریک پڑھیں گے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ را 2 زبر رن، اور جب پیش والا را 2 پیش رن، اور زیر را 2 زیر رن۔ جب را کے نیچے زیر آ گئی تو اس صورت میں چاہے وہ 1 زیر ہو یا 2 زیر ہو، باریک پڑھیں گے۔ اچھا، خوب سمجھ لیں کہ تنوین میں کب غنہ نہیں ہوتا۔ تنوین میں غنہ کب نہیں ہوتا؟ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا،
تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حروف آ جائے، کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا. یا جیسے اپنا میں نے تختی نمبر 1 میں بتایا تھا، قواعد جب پڑھائے تھے، سخت حروف، نرم حروف اور موٹے حروف، حروف حلقی، تو وہاں بتایا تھا حروف حلقی کون کون سے ہیں. تو حروف دوبارہ اس کو میں ریوائز کر دیتا ہوں، دہرا لیتا ہوں. حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ حروف حلقی ہیں. تنوین کے بعد جب حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس صورت میں تنوین میں غنہ نہیں ہوگا. تختی نمبر 5 کے آخر میں حروف حلقی کے 6 حروف ہیں. تو عموماً بچے اس میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ جب شروع سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تو غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب جب حروف حلقی پہ پہنچتے ہیں تو ادھر بھی غنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بتایا جائے بچوں کو کہ یہاں پر غنہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ حروف حلقی کے لفظ ہیں، الفاظ ہیں. تو حروف حلقی تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، تو بغیر غنے کے پڑھیں گے. مثلا جیسے خاد و زبر خن، بغیر غنے کے، خاد و زبر خن، یہ طریقہ غلط ہے. بلکہ خاد و زبر خن، خاد و زیر خن، خاد و پیش خن. اسی طرح ہا دو زبر حن، اور پھر حمزہ دو زبر ان، عین دو زبر عن، اور غین دو زبر غن، اور ہا اور ہا دو لفظ ہے نا، ہا دو زبر ہن. تو اس کا خوب خیال رکھا جائے کہ یہ جو حروف حلقی کے لفظ ہیں ان کو بغیر غنے کے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہ کرائیں. اور جو اس کے علاوہ جو حروف ہیں وہ سب غنے کے ساتھ پڑھے جائیں گے. تو ان قواعد کے ساتھ جب اس تختی کو پڑھایا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آگے جو تختی آئے گی اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا. اور اس تختی میں اور جان پیدا ہوگی جب اس کو تجویز سے پڑھیں گے، اچھی طرح پڑھیں گے تو خوب سمجھ میں آ جائے گا. تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں اور دوسروں تک پہنچائیں. آپ کا بھی حصہ اس میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.